وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ سمیرا آپ کا. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تر شکر، تمام تر کبریائی، تمام تر بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے، اور درود و سلام اس کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اللہ تعالی ہم سب کا یہاں پہ مل بیٹھنا، ہم سب کا یہاں پر مل کر اس دورہ قرآن کو لینا سننا قبول فرمائے. ہمارے اوقات کا، ہماری جسمانی تھکن کا، ہماری دلچسپی، جوش اور جذبے کا اللہ تعالیٰ بہت زیادہ قدر کرنے والا ہو اور اس کو مقبول کرے. آمین ثم آمین. پیاری بہنوں، ہم نے رمضان کا یہ جو دورہ قرآن 2024 اس کی جو دعوت کا نقطہ تھا وہ تھا رمضان گزاریں نئی سوچ نئے ارادے کے ساتھ. اب ہم اسی کو موڈیفائی کر لیتے ہیں کہ رمضان اختتام پذیر ہے، آخری اشرا اس کا شروع ہو چکا، اور ہم لیلۃ القدر کی تیاریاں بھی کر رہے ہیں اور اس کو بہترین طریقے سے اس سے فائدہ اٹھانے کی انشاءاللہ کوشش بھی کریں گے. تو جہاں ہم وہ کوشش کریں گے وہیں پر ہمیں اپنی سوچ کے در کو وا کرنا ہے، اس کو اس سے وسعت لے کے آنی ہے. ہم اس دعوت کو بدل لیں، اور وہ دعوت کیا ہو کہ زندگی گزاریں نئی سوچ نئے ارادے کے ساتھ. یہ دورہ قرآن یا ہر سال کا دورہ قرآن الحمدللہ اسلامک سوسائٹی کے پلیٹ فارم سے ہم لگاتار یہ چوتھا یا پانچواں اور میرے یہاں اس کے ساتھ اٹیچ ہونے کے بعد تیسرا دورہ قرآن ہے جو ہم نے لانچ کیا. اور الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، ہم اللہ کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں اس کام کے لیے چنا اور اس کو آپ تک پہنچانے میں ہمارے راستے آسان کیے. اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں ہر سال کچھ نہ کچھ بہتری لے کر آئیں، کچھ نہ کچھ تبدیلی لے کے آئیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جس کے 2 دن ایک جیسے گزرے وہ تباہ ہو گیا، اور جس کی زندگی کے کئی سال ایک جیسے گزر جائیں تو پھر اس کا کیا حال ہوگا. تو اسی لحاظ سے ہمیں ضرور اپنے آج کو اپنے کل کے ساتھ، اپنے کل کے پچھلے سال کے رمضان کو اس سال کے رمضان سے فرق کرنا ہوگا. اگر ہم یہ کام نہیں کرتے تو ہم اپنی زندگیوں کے ان اوقات کو ضائع کرتے ہیں. اور یہ جو ہم سلوگن لے کے آئے کہ زندگی گزارے نئی سوچ نئے ارادے کے ساتھ، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے اب ہمیں اس دورہ قرآن کو سننے کے بعد جو سوچ کے در ہم پر کھلے، اس میں ہم نے اپنے کردار کا جائزہ لے کر اپنے لیے پوائنٹ آف چینج کو معلوم کرنا ہے کہ وہ تبدیلی کا نقطۂ آغاز کیا ہوگا، اور اسی کے تحت ہمیں اپنے نئے کردار کا تعین کر کے اس کے لیے علم حاصل کرنا اور اپنی قابلیت کو بڑھا کر اپنی صلاحیتوں کو پروان چڑھانا اور اپنے اس نئے کردار کو فوکس کر کے اپنی شخصیت کی تعمیر کرنا ہے. یہی ہمارا کام بھی ہے اور اسی کے لیے ہم بھیجے بھی گئے ہیں، اور اسی کی بنیاد پر ہمارا حساب بھی ہوگا. ٹھیک ہے، اسی مقصد کے لیے ہم نے آج کے اس پروگرام کو ترتیب دیا کہ ہمارے سامنے وہ عملی نکات کی یاد دہانی ہو سکے اور اس کو پھر ہم آسان طریقے سے انجام دینے کے لیے اپنے لیے راہ عمل متعین کر سکیں. کیونکہ کسی عالم کا قول ہے العلم امام والعمل مقتدی، کہ علم امام ہے اور عمل اس کا مقتدی. جب تک ہم علم نہیں رکھیں گے، جب تک ہم جانیں گے نہیں، ہم اپنے عمل کو اس کے تابع نہیں کر سکیں گے. تو آج اس علم کے گلدستے کو آپ کے سامنے پیش کرنے کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ ہم نہ صرف رمضان کے شب و روز آخری عشرے کے خصوصی اعمال، بلکہ عید اور چاند رات اور اس کے بعد رمضان گزرنے کے بعد ہم اس کے اثرات کو کیسے سمیٹیں، اس کو عملی
کھلی صورت میں ہم آپ کے سامنے لا سکیں، تاکہ ہمارے لیے ایک لاہے عمل سامنے آ جائے اور ہم اس پر عمل کر کے اپنی زندگیوں کو بہتر کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ بھی ہماری اس کوشش کو قبول اور منظور فرمائے، تاکہ ہم اللہ کے حضور سرخرو ہو سکیں کہ یہی ہمارا نصب العین بھی ہے، اور یہی ہماری زندگی کا مقصد، کہ ہم اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ہی اپنے تمام سوچ کے ساتھ عمل کو سرنڈر کرتے ہیں، اس کی اطاعت میں سر تسلیم خم کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ کہ اس دورہ قرآن میں ہم نے جو سیکھا وہ کیا ہے کہ دین الہی کا مقصد اور امت مسلمہ کا مقصد اس دنیا میں نظام عدل کا قیام ہے، اور اس نظام عدل کے قیام کے جو کارندے ہیں وہ یہ انسان ہیں، جو مختلف گھروں، خاندانوں اور معاشرے میں پلتے بڑھتے ہیں، پرورش پاتے ہیں، اور ان کی تربیت کے لیے عورت ایک بنیادی کردار رکھتی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی تناظر میں ہم نے یہ کورس ترتیب دیا ہے کہ ہم نظام کی تبدیلی کے لیے نقطۂ آغاز یعنی کہاں سے کریں گے، وہ اپنی ذات کے نظام کو تبدیل کر کے کریں گے، اور اس کے لیے ہم نے یعنی ایک خوبصورت معاشرے کی تشکیل، تعمیر اور اس کے استحکام کے لیے ہمیں جو بنیادی علم چاہیے، جو بنیادی عمل کی راہیں چاہیے، ہم کوشش کریں گے کہ وہ اس کورس کے ذریعے سے ہم حاصل کر سکیں۔ اس کا دورانیہ 6 سے 8 ہفتے ہو سکتا ہے، ابھی بنیادی طور پر ہم نے 6 ہفتے ہی رکھا ہے، اور اس میں منتخب آیات، صورتیں، احادیث، لٹریچر اور کچھ اسکالرس کی ویڈیوز ہوں گی جو شامل ہوں گی۔ اس حسن معاشرت کورس کا دوسرا مقصد ایسے سنجیدہ افراد کا چناؤ بھی ہے، جو کہ ہمارے جو دوسرا کورس ہے ایڈوانس لرننگ پروگرام لیول 1، اس کے لیے افراد کا چناؤ، اور اس کا جو کرائیٹیریا ہوگا وہ ریگولیرٹی، پنکچویلٹی، ہوم اسائنمنٹس کی سبمیشن اور ٹیسٹ، یعنی جو افراد پوری سنجیدگی کے ساتھ ہمارا حسن معاشرت کورس لیں گے، ہم ان کو خصوصی دعوت نامہ دیں گے، اور اس خصوصی دعوت نامے کے نتیجے میں جو افراد اس میں اپنی دلچسپی کا اظہار کریں گے، ہم ان کو ایڈوانس لرننگ پروگرام لیول 1 میں ایڈمیشن دیں گے۔ اس کا بھی انشاءاللہ جو اناؤنسمنٹ ہوگی وہ دورہ قرآن گروپ، آپ اس کو لیفٹ نہ کریں، اس میں ان کورسز کے حوالے سے اناؤنسمنٹس آتی رہیں گی، اور حسن معاشرت کورس کی جو آغاز کی تاریخ ہے اس کا بھی اناؤنسمنٹ جو ہے وہ اسی دورہ قرآن گروپ میں انشاءاللہ آئے گی، اور پھر اس کے بعد جب رجسٹریشن ہو جائے گی تو اس کا الگ سے گروپ بھی بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم ایڈوانس لرننگ پروگرام لیول 2 کا آغاز کریں گے، اور اس کے شرکاء ایڈوانس لرننگ پروگرام لیول 1 کے اسٹوڈنٹس ہوں گے، ان کا ٹیسٹ ہوگا، اس کے بعد وہ لیول 2 میں ان کی پروموشن ہو جائے گی، اور اس کے نتیجے میں ہمارا جو بنیادی مقصد ہے وہ ایسے افراد کار کی تیاری ہے جو اقامت دین کے فریضے کو اپنا حرز جاں بنا کر اس کے لیے اپنی صلاحیتیں، اپنا وقت، اپنا مال، اپنا جو بھی اپنی ذات کا استعمال ہے وہ کر سکیں۔